بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام مال کی نجاست اور اس کا برا انجام۔ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی ناجائز طریقے سے حرام مال کمائے اور اس میں سے خرچ کرے تو اس میں اللہ کی جانب سے برکت ہو، اور جو شخص حرام مال پیچھے چھوڑ جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا وبال وہ بنے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گندگی گندگی سے نہیں دھلتی۔ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے کمایا ہوا حرام مال مرنے کے بعد اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ گیا تو وہ آخرت میں اس کے لیے وبال ہی باعث ہے۔ اس کو حرام کمانے کا بھی گناہ ہوگا اور وارثوں کو حرام کھانے کا بھی گناہ ہوگا۔ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ابو حذیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اپنے سب مومن بندوں کو دیا۔ پیغمبروں کے لیے ارشاد ہے، اے پیغمبر، تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور نیک عمل کرو، اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے رزق حلال ہے اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو سفر کر کے کسی مقدس مقام پر پہنچا، ایسی حال میں جاتا ہے کہ اس کے بال پر گندگی ہے، جسم اور کپڑے پر گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام اور اس کا لباس حرام اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کی دعا قبول کرتا ہے جس کا کھانا پینا حلال مال سے ہو۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعید، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے 40 روز تک اس کا کوئی نیکی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کی دعا قبول کرتا ہے جس کا کھانا پینا حلال مال سے ہو۔ حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس شخص نے 10 درہم کا کپڑا پہنا یا خریدا اور ان میں سے 1 درہم حرام کا ہے تو تب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا، اس کی کوئی نماز اس کے حق قبول نہیں ہوگی۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لی اور بولے، بہرے ہو جاؤ میرے یہ دونوں کان، اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے نہ سنا ہو۔ اللہ اکبر۔